وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ الزامات لگاتے رہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگاتے رہے، منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے رہے، لیکن 4 سال تمام ریکارڈ ان کے پاس، تمام انویسٹیگیشن کے ادارے ان کے پاس، انہوں نے نیب کو استعمال کر کے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ یہ آتے ہی ہوا، اور اس کے بعد میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا نیب کے ذریعے، جو ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ 4 سال آپ وزیر اعظم رہے تھے، مانا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر سلیکٹ ہو کر آئے تھے، مسلط کر دیے گئے تھے، لیکن 4 سال آپ آج جو کہہ رہے ہیں کہ فلانا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یا یہ نیب کی طرح میم چوری چھپانے کے لیے ہیں، یا دوسروں پر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو آپ وہ برائے مہربانی جو جھوٹے کیس آپ نے لگائے وہ تمام لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھیں، ان فیصلوں کو پڑھیں، اور ان فیصلوں کو آپ نے چیلنج تک نہیں کیا۔ جتنے فیصلے ہوں، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہو، حمزہ شہباز کا فیصلہ ہو، مریم نواز کا فیصلہ ہو، زرداری صاحب کا فیصلہ ہو، سعد رفیق کا فیصلہ ہو، سلمان رفیق کا فیصلہ ہو، شاہد خاقان کا فیصلہ ہو، حنیف عباسی کا فیصلہ ہو، رانا ثناء اللہ کا فیصلہ ہو، جن کی بیل کے کیس کی سنوائی کے درمیان جج کو چینج کیا انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے۔ انہوں نے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کیا، اور جتنے فیصلے آئے اس میں لکھا گیا کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی اختیارات کا استعمال نہیں ہوا، کوئی کمیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی خرد برد نہیں ہوئی۔ یہ تمام فیصلوں کے اندر لکھا گیا اور بیلز ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں کیا کہ عوام سنیں، اور یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر، یہ پبلک انفارمیشن ہے۔ یہ میں آپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ صحیح خبر کی رسائی آپ تک جو کی جائے۔ تمام فیصلوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں، اور سپریم کورٹ کا سعد رفیق صاحب کا فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ سیاسی انتقام ہے جو 4 سال عمران خان نے کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام ڈیٹا بھیجا، وہاں سے ان کو تماچے پڑے، وہاں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو کیس شہباز شریف کے خلاف نہیں بنایا، ہم نے تو ان کے بیٹے کے خلاف بنایا تھا، این سی اے کا فیصلہ موجود ہے۔ انہوں نے ڈیوڈ روز کو بلا کر سٹوریز پلانٹ کروائیں، شہزاد اکبر صاحب کو یہ کام کرنے کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ، جو کہ اصل میں ایسٹ میکنگ یونٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے لیے رکھا گیا۔ یہ وہ تمام شواہد اس وقت تمام سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور آج یہ پھر الزامات۔ تم 4 سال کرتے کیا رہے ہو؟ آپ نے 4 سال اگر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اگر کوئی کرپشن تھی، اے جی آفس آپ کے پاس، ایف آئی اے آپ کے پاس، نیب آپ کے پاس، پرائم منسٹر کا ایسٹ ریکوری یونٹ آپ کے پاس، آپ کو اور کیا چاہیے تھا چوری ثابت کرنے کے لیے؟ جو فیصلے ہائی کورٹس کے آئے آپ نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ آپ کی جو نیب تھا وہ جب ثبوت دینے کا ٹائم آتا تھا تو وہ ثبوت دینے کی بجائے بھاگ جاتے تھے۔ سپریم کورٹ سے آپ نے شہباز شریف کی بیل کے خلاف جو اپیل کی، آپ نے وہ اپیل وڈرا کی، کیونکہ اور اپیل کو وڈرا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی اپیل کو نعیم بخاری صاحب نے وڈرا کیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور جو بیرونی ملک سازش کا آج آپ دوبارہ راگ الاپ رہے تھے، اس سائفر کا 8 مارچ کو عمران خان کو سائفر ملا تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ 7 مارچ کو سائفر ملا اور 8 سائفر آیا اور 8 مارچ کو یہ انفارمیشن شروع ہوئی۔ 8 مارچ کو جب آپ کو بیرون ملک عالمی سازش کا پتہ چل گیا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوال ہے کہ 8 مارچ کو عمران خان کو جب عالمی سازش کا اس سائفر سے پتہ چل گیا جو بقول ان کے ہوئی تھی، تو پھر اس عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ یہ پاکستان کی عوام سوال پوچھتی ہے کہ جب ان کے پاس سائفر آ گیا تھا اور ان کو اتنی بڑی سازش کا جو وہ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ پڑھا تو مجھے پتا چلا، مجھے یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے، تو اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں سٹارٹ کی، کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اسی وقت جب ان کو پتا چلا کہ یہ سازش ہوئی ہے، جب ان کو پتا چلا سائفر آ گیا اور ان کے بقول اگر سازش ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے پارلیمنٹ اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کی؟
पंजाब हुकूमत इनके पास, वफाक हुकूमत इनके पास, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास, क्यों नहीं असेंबली तहलील हुई, क्यों नहीं इलेक्शन कॉल हुए, क्यों 28 मार्च तक का इंतजार किया जब कागज लहरा कर कहा कि आलमी साजिश हो गई, जब अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो गया उस वक्त। और फिर हर वक्त कहते हैं न्यूट्रल को मैं कह रहा था कि मदाखलत करें, न्यूट्रल को कह रहे थे मदाखलत करें। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब, ये आइन शिकनी, जिस आइन शिकनी, और कह रहे हैं कि मैं हमजा शहबाज के केस के खिलाफ जो पंजाब में हुआ है उस केस के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट वो जिस सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के फैसले के मुताबिक आपने आइन तोड़ा, आपने आइन शिकनी की, उस फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, स्पीकर से आपने गैर आईनी इकदाम उठाया, उसके बाद प्रेसिडेंट से लेकर, स्पीकर से लेकर, डिप्टी स्पीकर से लेकर, गवर्नर से लेकर और स्पीकर पंजाब असेंबली तक आपने आइन शिकनी करवाई। उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचो, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको H9 में जलसा करने की इजाजत की, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और फिर ये मैं मीडिया से भी कहना चाहती हूं कि जिस वक्त आज पंजाब में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिस मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, ये मैं आपसे सिर्फ इस्लाह के लिए मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि आपने उस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की, आपने उस फैसले को गलत रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की आवाम तक आपने गलत फैसला, उसके जुज़ियात से मुख्तलिफ खबर पाकिस्तान की आवाम से, ये अच्छी रवायत नहीं, ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आता है और ये आवाम को गुमराह करना, फैसला कुछ और रिपोर्टिंग कुछ और, ये बहुत ही ये गैर कानूनी अमल है और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। इलेक्शन से रिलेटेड पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया, बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है, जिसके अंदर सीएम को मेजॉरिटी वोट लेकर इलेक्ट होना पड़ता है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है। 4 बजे तक कल जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, री वोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और उसके बाद जो रन ऑफ इलेक्शन है उसके अंदर कल 4 तक जो फैसले हमजा शहबाज साहब लेंगे सीएम पंजाब, वो तमाम प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आप और पहले मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पहले धमाल डाल रहे हैं, पहले कह रहे हैं आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है, उसके बाद 6 मिनट के बाद अपने ही बदल रहे हैं बयानों को, अपने बयानात बदल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, जो आपने अदम एतमाद के वक्त की आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वो आइन शिकनी, उसके वो मुंह लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका मसला ये है कि आपने मानना नहीं है, आपका मसला ये है कि आपने गाली देनी है, इंतशार फैलाना है, अफरा तफरी फैलानी है। आपने नहीं मानना कि आपका इक्तदार खत्म हो चुका है, आपने नहीं मानना कि आपकी हुकूमत नहीं रही है और जो आपके खिलाफ फैसला देगा आप उस पर चढ़ाई करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जिसने आपका फैसला देना है